دوستو، افغانستان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ اور حملے کیے گئے ہیں، جو کہ 2 روز قبل ہونے والی شدید جھڑپوں کے بعد ایک اور بڑا واقعہ ہے۔ اس حالیہ جارحیت نے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان پہلے سے کشیدہ تعلقات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان فورسز نے پاکستان کی سرحدی پوسٹوں کو ایک بار پھر نشانہ بنا۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ پاک فوج نے اپنی چوکیوں پر ہونے والی فائرنگ کا بھرپور اور شدید جواب دیا۔ تو تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دوستو، یہ پہلا موقع نہیں کہ افغانستان کی طرف سے ایسی اشتعال انگیز حرکت کی گئی ہو، لیکن اس بار معاملہ خاصا سنگین اس لیے ہے کیونکہ یہ فائرنگ ایسے وقت میں کی گئی ہے جب ابھی 2 روز قبل ہی شدید جھڑپیں ہو چکی تھیں، جن میں دونوں طرف سے جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ 11 اکتوبر کی رات افغان فورسز نے بیک وقت باجوڑ، کرم، انگور اڈا، دیر، چترال اور بلوچستان کے بارام چاہ سیکٹرز میں پاکستانی پوسٹوں پر فائرنگ کی۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق ان حملوں کا مقصد دہشت گرد گروہوں کو پاکستان علاقے میں داخل کروانا تھا، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان اور داعش خراسان کے نیٹ ورکس کو کور دینا تھا۔ پاکستانی فوج نے ان حملوں کا نہ صرف بھرپور دفاع کیا بلکہ جوابی کارروائی میں طالبان کے کئی ٹھکانوں اور چیک پوسٹوں کو نشانہ بنا کر تباہ بھی کیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اس آپریشن میں افغان طالبان کے درجنوں اہلکار اور ان کے ساتھ موجود دہشتگرد مارے گئے۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 200 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ 19 سے زائد چیک پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا۔ دوسری طرف افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب پاکستانی فوج کی کابل میں کی گئی فضائی کارروائیوں کے بعد شروع ہوا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے افغان حدود کے خلاف ورزی کے جواب میں طالبان نے کارروائی کی، جس میں ان کے مطابق 58 پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 30 زخمی ہوئے۔ افغان وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 20 پاکستانی چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا تھا، جنہیں بعد میں واپس کر دیا گیا۔ طالبان نے اپنی 9 اہلکاروں کی ہلاکت اور 18 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے، یعنی دونوں ممالک کے بیانات ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ان جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ سعودی عرب، ایران، قطر جیسے ممالک نے فریقین سے صبر اور تحمل مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ تاہم دوستو، ان سب واقعات کے بیچ ایک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے بعض دفاعی اور سیاسی حلقے ان جھڑپوں کے پیچھے بھارت کے کردار کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، اور کچھ وجوہات ایسی ہیں جو اس شک کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ دوستو، ان جھڑپوں کے آغاز کے وقت افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے دورے پر موجود تھے۔ ان کے دورہ بھارت کے دوران جو بیانات سامنے آئے وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف تھے، بلکہ انہوں نے بھارت کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کشمیر کو بھارت کا حصہ ماننے کی بات بھی کی۔ یہ بیان کسی طور بھی عام سفارتی بات نہیں، بلکہ واضح سیاسی پوزیشن ہے جو پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ متقی بھارت میں موجود تھے اور اسی وقت افغان فورسز نے پاکستان پر فائرنگ کی، یا پھر واقعی کوئی منظم منصوبہ بندی کی گئی تھی؟ صدر آصف علی زرداری نے بھی اپنے حالیہ بیان میں طالبان اور بھارت کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت فتنہ الخوارج کے ساتھ ساتھ فتنہ ہند کے ساتھ مل کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سابق صدر اور دفاعی ماہرین بھی پہلے متعدد بار بھارت پر الزام لگا چکے ہیں کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب جب کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور وہاں موجود دہشت گرد گروہ کھلے عام پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں، تو بھارت کا ان گروہوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ہونا کوئی انوکھی بات نہیں۔ پاکستان کے لیے صورتحال نہایت پیچیدہ اور خطرناک ہے، کیونکہ ایک طرف اسے مغربی سرحد پر افغانستان جیسے غیر متوقع ہمسائے سے نمٹنا ہے، اور دوسری طرف مشرقی بارڈر پر بھارت کی روایتی دشمنی کا سامنا ہے۔ ایسے میں ایک جامع حکمت عملی اپنانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ پاکستان کو فوری طور پر اپنی بارڈر مینجمنٹ کو مزید سخت بنانا ہوگا۔ افغان سرحد پر باڑ، جدید نگرانی کے نظام، ڈرونز اور حساس آلات کے ذریعے ان علاقوں پر نظر رکھنا ضروری ہے جہاں سے بار بار دہشت گرد داخل ہوتے ہیں۔ فوج کو نہ صرف دفاعی بلکہ ہدفی کارروائیوں کی مکمل اجازت ہونی چاہیے تاکہ دشمن کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ دوستو، بات کرتے ہیں ایک اور نہایت اہم اور کمزور پہلو کی جسے پاکستان کو فوراً مضبوط کرنا ہوگا، اور وہ ہے بھارت کو مشرقی محاذ پر جواب دینے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور بہتری۔ 1971 کی تلخ یادیں اپنی جگہ، لیکن موجودہ حالات میں بنگلہ دیش اور اسٹریٹجک اتحادی بن سکتا ہے۔ بنگلہ دیش ایک اسٹریٹجی اتحادی اس لیے بن سکتا ہے کہ اس گزشتہ سال 2024 میں شیخ حسینہ واجد کے استعفے اور ملک سے فرار کے بعد
ایک عبوری حکومت قائم ہے جس کی قیادت نوبل انعام یافتہ محمد یونس کر رہے ہیں۔ محمد یونس کی قیادت میں بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلی آئی ہے اور بھارت سے فاصلہ اور پاکستان سے قربت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تجارتی، تعلیمی، دفاعی اور سفارتی تعلقات کو دوبارہ قائم کرے اور مضبوط بنائے۔ اس اتحاد کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھارت کو ایک طرف مغربی سرحد پر پاکستان، شمال میں چین اور مشرقی سرحد پر بنگلہ دیش کی اسٹریٹجی پوزیشن کا سامنا ہوگا۔ یوں بھارت کو تینوں اطراف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان یک طرفہ جارحیت کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ چین بھی اس عمل میں ایک مضبوط سہولت کار ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں سے قریبی تعلقات ہیں۔ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش باہمی قریبی تعلقات بناتے ہیں تو عالمی فورمز پر کشمیر، دہشت گردی اور دیگر علاقائی امور پر دونوں ممالک ایک متحد موقف اپنا سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی بین الاقوامی سفارتی طاقت میں اضافہ ہوگا اور بھارت کے پروپیگنڈے کا مؤثر توڑ ممکن ہو پائے گا۔ دوستو، اس تمام صورتحال کا خلاصہ یہی ہے کہ افغانستان کی جانب سے حالیہ جارحیت صرف ایک سادی جھڑپ نہیں بلکہ ایک وسیع تر اسٹریٹجک کھیل کا حصہ ہو سکتی ہے جس میں بھارت کا کردار خارج امکان نہیں۔ پاکستان کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے دو محاذوں پر بھرپور تیاری کرنی ہوگی۔ ایک طرف دفاعی اور سفارتی اقدامات کے ذریعے افغانستان کو کنٹرول میں رکھنا اور دوسری طرف بنگلہ دیش جیسے ممکنہ اتحادی کے ساتھ تعلقات بحال کر کے بھارت کے لیے ایک مؤثر مشرقی خطرہ پیدا کرنا۔ پاکستان کو ایک ہی وقت میں دو فرنٹ کی جنگ سے بچنے کے لیے ہندوستان کے لیے ایک مؤثر مشرقی خطرہ تھریٹ آن دا ایسٹرن فلینک پیدا کرنا ہوگا اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی بحالی اس کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ حکمت عملی نہ صرف پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنائے گی بلکہ خطے میں طاقت کا توازن بھی بحال کرے گی۔ ناظرین، ان سب معلومات اور پاکستان کو درپیش اس اہم صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں پاکستان کو افغانستان کے ساتھ فوجی رد عمل کو کس حد تک بڑھانا چاہیے؟ کیا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا واقعی ہندوستان کے لیے ایک مؤثر خطرہ بن سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔